امریکی صدر نے محکمہ دفاع کا نام بدل کر محکمہ جنگ رکھ دیا۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ چیزوں کو ان کے اصل نام سے پکارا جائے۔ محکمہ جنگ کے نام کی یہ تبدیلی دنیا کو ایک واضح اور طاقتور پیغام دے گی کہ امریکہ کسی بھی چیلنج کے لیے تیار ہے۔ موجودہ عالمی حالات کے پیش نظر یہ نیا نام زیادہ موزوں ہے۔ وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو۔ یوم دفاع وطن سے عہد وفا، دن قربانی، بہادری اور وطن سے وفاداری کی داستان۔ وطن کی حفاظت کے لیے پاک فوج کی قربانیوں کو سلام۔ آج ملک بھر میں یوم دفاع عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جائے گا۔ ملک کے چپے چپے میں تقاریب کا اہتمام ہوگا۔ شہداء اور غازیوں کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 21 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوگا۔ آج ملک بھر میں عام تعطیل ہوگی۔ نماز فجر کے بعد امت مسلمہ کے اتحاد اور ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی جائیں گی۔ مرکزی تقریب اسلام آباد میں ہونے والی بین الاقوامی سیرت کانفرنس ہوگی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی سیرت کانفرنس میں شرکت متوقع ہے۔ مال مفت دل بے رحم، پی آئی اے کی ناقص منصوبہ بندی یا بدعنوانی۔ 1018 پروازوں میں صرف 1 یا 3 مسافروں کے باوجود پروازیں چلانے کا انکشاف۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ نے پی آئی اے اسلام آباد اسٹیشن کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ آڈٹ 2021 سے 2023 کی رپورٹ کے مطابق ناقص منصوبہ بندی کے باعث پی آئی اے نے اسلام آباد سے ڈومیسٹک اور بین الاقوامی اسٹیشن پر پروازیں چلائیں۔ آڈیٹرز کی طرف سے پی آئی اے انتظامیہ کو جواب دینے کا بارہا کہا گیا، لیکن کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ برطانوی نائب وزیر اعظم انجلا رینر مستعفی۔ انجلا رینر کا نئے گھر کی خریداری پر مکمل ٹیکس ادا نہ کرنے کا اعتراف، کہتی ہیں غلطی پر گہرے افسوس میں مبتلا ہیں۔ ان کے استعفے سے برطانوی وزیر اعظم کو شدید سیاسی نقصان پہنچے گا اور لیبر پارٹی کی ساکھ بھی متاثر ہوگی۔ ریلیف کی فیز میں ہم وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ کریں گے اور صوبائی حکومت سے دونوں مل کے ایک ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کیا جائے، اور اس میں ہم اپیل کریں گے وزیر اعظم صاحب سے کہ جو بیج ہے، جو کھاد ہے، اس میں سپورٹ دیا جائے۔ پیپلز پارٹی کا ملک میں زرعی ایمرجنسی لگانے کا مطالبہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی قصور کے سیلاب متاثرین سے ملاقات، کہا بیج اور کھاد میں کسانوں کی مدد اور قرض کے ذریعے ریلیف دیا جائے۔ وزیر اعظم فوری طور پر ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کریں تاکہ کسانوں کی مدد کی جا سکے۔ بھارت نے عالمی قانون توڑ کر سنتاس معاہدہ توڑا۔ سیلاب سے اموات کی تعداد 51 ہو گئی۔ 39 لاکھ افراد اور 4000 گاؤں متاثر ہوئے۔ 12 گھنٹے میں دوسرا ریلا ہیڈ محمد والا پہنچے گا۔ پنجاب کے 3 دریاؤں میں سیلابی صورتحال برقرار۔ مونسون کے 10ویں اسپیل کا الرٹ بھی جاری۔ پی ٹی ایم اے کے مطابق نئے اسپیل میں سیلاب زدگان کی بحالی کا آپریشن متاثر ہوگا۔ بھارت سے فلڈ وارننگ ملنے کے بعد دریائے ستلج سے ملحقہ اضلاع میں ہائی الرٹ۔ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ آبی ریلا آج ہیڈ پنجند اور 2 روز بعد گڈو بیراج پہنچے گا۔ گڈو بیراج پر پانی کی آمد 3,59,570 کیوسک ریکارڈ۔ سکھر بیراج پر پانی کا بہاؤ 3,31,000۔ کوٹری بیراج میں پانی کی آمد 2,47,000 کیوسک ریکارڈ۔ کراچی میں اتوار کو بارش کی پیشگوئی، اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی کے مضافات میں اتوار کی شام سے رات تک بارش کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے اور 10 دسمبر تک مونسون سسٹم کے تحت کراچی سمیت دیہی سندھ کے مختلف اضلاع میں اربن فلڈنگ کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ ہوا کا کم دباؤ اس وقت مغربی مدھیہ پردیش میں موجود ہے، جو مغرب اور شمال مغرب کی جانب حرکت کرتے ہوئے راجستھان اور ملحقہ سندھ تک پہنچنے کا امکان ہے۔ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی، خواتین اور بچوں سمیت مزید 44 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج کا غزہ سٹی میں بلند عمارتوں کو خالی کرنے کا حکم۔ وزیر دفاع اسرائیلی کاٹز نے کہا کہ جہنم کا دروازہ کھول دیا، اب حماس کے ہتھیار ڈالنے پر ہی یہ دروازہ بند ہوگا۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے کہا ہے کہ جس چیز کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا وہ غزہ شہر میں پہلے ہی ہو رہی ہے۔ امریکہ کی فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے والے ممالک کو دھمکی۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا فلسطین کو ریاست تسلیم کیا تو مسائل بڑھ جائیں گے اور رد عمل بھی آئے گا۔ حماس نے 2 اسرائیلی قیدیوں کی ویڈیو جاری کر دی۔